جب تم اس کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن کہلوا لیتی ہیں۔ جب پہنچ جاتی ہیں تمہاری اس تک صدائیں، تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے۔ اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالق خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بھی بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن کر کبھی شک نہ کرنا۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے، تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی ضرورت میں نہیں ہو سکتی۔ اور کیا پتہ وہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم سے اللہ نے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں سے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ جو لوگ پاک دامن بولی یا ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والا ہو بھیج دے، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑانے والے پرندوں کو، پر پھیلاتے اور سکڑتے انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا، سوائے رحمان کے بے شک ہر چیز کسی سے بدلے لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اسی میں گریں گے، اور اگر وقت نے بے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ناحق تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بس یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے۔ وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے سورۃ ہود کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب کہ وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو کہ ظالم ہیں، اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اکر تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دہرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔
میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر دیا ہوا اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو، تباہی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ اللہ کفار و منافقین کو ڈیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائیں۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اس طرح ڈیل دی کہ وہ اپنی چالیں چل لیں۔ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے، مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا۔ ظالموں کے کام سے وہ ان کو صرف اس دن تک مہلت دے رکھا ہے جس دن دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ظالم کی مدد کرنے والا اور اس کے ظلم پر راضی رہنے والا بھی ظالم کے ظلم میں شریک ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کے ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو پھر ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم پا لو گے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم سے اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے میں سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو تمہارے لب نہیں تھکتے۔ پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا؟ دو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں درد اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دعا مانگتے رہا کرو۔
کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات کی کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو وہ دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہو گئی ہے، تبھی تو وہ اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا، تبھی تو اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے۔ رمضان میں جس معجزے کا انتظار رہے وہ بھی ہوتا ہے رمضان میں۔ لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو اس رمضان میں۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت دولت اور رشتے یہ چیز ہے جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ کم کھانا کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے، زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے، لوگوں سے زیادہ نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ وہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہارے قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا کوئی رشتہ۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آئے تو آتے آتے گزر جاتی ہے،
دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ کبھی یہ چھوٹی سی زندگی بہت بڑے سبق سکھا دیتی ہے۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو تم اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا تو تم حیران ہو رہ جاؤ گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا، بلکہ یاد رکھنا امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بری ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ خوش رہا کریں، یا سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تو ناممکن حالات میں بھی اللہ کا درد نہیں چھوڑتا تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا سور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان کے لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے جس میں کوئی بیماری خسارہ نہیں ہے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو یہی بہتر ہے، آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنی ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہے، مگر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارے حق بہت زیادہ ہوں۔
جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے، اسے غلطی اور جھوٹ کے جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جب جنت تو سب مانگتے ہیں، پر گھر میں موجود ماں باپ کا قدر کوئی نہیں کرتا۔ بیل اپنے سینگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ کہ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوست کو بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھو، اور بھروسہ اپنے سائے پر بھی ماں نہ کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف باتوں کی حد تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک انسان سچا ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب کوئی ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے جس کے پاس بات کرے تو تھکان مٹ جاتی ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ اس کی سزا پورے قوم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھتے لگتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ انسان اور ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ محبت سے کمایا گیا 80 روپیہ حرام کمائے گئے 1 لاکھ روپیے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کبار سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔